الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة آل عمران ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ترجمہ، اے پیغمبر اس کام میں تمہارا کچھ اختیار نہیں، اب دو صورتیں ہیں، یا خدا ان کے حال پر مہربانی کرے یا انہیں عذاب دے کہ یہ ظالم لوگ ہیں۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ مشرکین نے نہایت وحشیانہ طور پر شہداء کا مسئلہ کیا، گویا ان کے ناک کان وغیرہ کاٹے، پیٹ چاک کیے، حتیٰ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر نکال کر ہندہ نے چبایا۔ مفصل واقعہ آگے آئے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس لڑائی میں چشم زخم پہنچا، سامنے کے 4 دانتوں میں سے نیچے کا دایاں دانت شہید ہوا، اور جو ہے وہ کڑیاں میٹل کی جو تھیں وہ ٹوٹ کر رخسار مبارک میں گھس گئیں، پیشانی زخمی ہوئی اور بدن مبارک لہو لہان تھا۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں لڑکھڑایا اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئے۔ کفار نے مشہور کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مارے گئے۔ اس سے مجمع میں بدحواسی پھیل گئی۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا۔ اس وقت زبان مبارک سے یہ نکلا کہ وہ قوم کیوں کر فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کا چہرہ زخمی کیا جو ان کو خدا کی طرف بلاتا تھا۔ مشرکین کے وحشیانہ شدائد و مظالم کو دیکھ کر آپ سے رہا نہ گیا، اور ان میں سے چند نامور اشخاص کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کا ارادہ کیا یا بد دعا شروع کی، جس میں ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے حق بجانب تھے، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو منظور تھا کہ آپ اپنے منصب جلیل کے موافق اس سے بھی بلند مقام پر کھڑے ہوں، وہ ظلم کرتے جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہیں۔ جتنی بات کا آپ کو حکم ہے، مثلا دعوت و تبلیغ اور جہاد وغیرہ، اسے انجام دیتے رہیں، باقی ان کا انجام خدا کے حوالے ہے۔ اس کی جو حکمت ہوگی کرے گی، آپ کی بد دعا سے وہ ہلاک کر دیے جائیں، یا اس کی جگہ یہ بہتر نہیں کہ انہی دشمنوں کو اسلام کا محافظ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جان نثار عاشق بنا دیا جائے۔ چنانچہ جن لوگوں کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرتے تھے، چند روز کے بعد سب کو خدا تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر لا ڈالا اور اسلام کا جانباز سپاہی بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے متنبع فرمایا کہ بندے کو اختیار نہیں، نہ اس کا علم محیط ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے سو کرے، اگرچہ کافر تمہارے دشمن ہیں اور ظلم پر ہیں، لیکن چاہے تو وہ ان کو ہدایت دے، چاہے وہ عذاب دے، اپنی طرف سے بد دعا نہ کرو۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ وقت کی بات ہے جب طائف کے موقع پر کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملک الجبال کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ ارشاد فرمائیں تو اس بستی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان دبا دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے حق میں دعا فرمائی۔ لیکن یہاں پر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بے ہوشی طاری ہوئی تھی، اور ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوش میں آنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا ہو اور آپ اس وقت پوری طرح سے ہوش میں نہ آئے ہوں۔ بہت سے کفار جو کہ احد میں مسلمانوں کے خلاف لڑے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، اور ان کے اندر جو ہے خالد بن ولید بھی شامل ہیں، جن کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح جو ہے وہ ایک عارضی شکست کے اندر تبدیل ہوئی تھی۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ترجمہ، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں بھی اس دعوے کو ثابت کیا گیا ہے کہ ہر معاملے کا اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کو حاصل ہے، اس لیے کہ ارض و سما کی ہر چیز کا مالک وہی ہے، وہ جسے چاہے معاف کر دیتا ہے اور جسے چاہے عذاب دیتا ہے، البتہ اس کا ہر فیصلہ حکمت اور عدل پر مبنی ہوتا ہے۔ اس آیت کے اندر ایک نوٹ کرنے کی بات ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اسی لیے اس آیت کریمہ میں توبہ کرنے کو عذاب سے پہلے ذکر فرمایا ہے۔ ظلم کی وجہ سے انسان اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے، الا یہ کہ وہ توبہ کر کے اللہ کو راضی کر دے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔